قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم حضور قلندر بابا اولیاء کی عہد ساز اور الہامی دستاویز اور ان کی تصنیف لوح و قلم کے صفحہ نمبر 206 سے مطالعے کا آغاز کریں گے. گزشتہ نشست میں جو ہم نے مطالعہ کیا اس میں یہ بات، اس کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ شعور کے 4 درجے ہوئے یا 4 قسمیں ہوئیں، اور ان کو انہوں نے شعور اول، شعور دوم اور شعور سوم اور شعور چہارم کہا. شعور اول جو ہے یہ ورائے کائناتی شعور ہے، اور شعور دوم جو ہے یہ کل کائنات کا مجموعی شعور ہے، اور اسی کو انہوں نے کائناتی شعور کا نام دیا. شعور سوم جو ہے یہ کسی ایک نوع کا اجتماعی شعور ہے، اور اس کو نوعی شعور کے نام سے تعبیر کیا. اور شعور چہارم جو ہے یہ کسی نوع کے کسی ایک فرد کا شعور ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں 3 ہستیوں سے متعارف کراتا ہے. اول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو لامتناہی اور برائے روح راہ ہے، اور دوم اللہ کی صفات ہیں جو قائم بذات ہیں، اور انہی کا نام کائناتی شعور ہے یا اسی کو راہ کہتے ہیں. سوم کائنات ہے جو کہ پھر آگے روح، رویا اور رویت پہ مشتمل ہے. یعنی کہ ذات جو ہے، ذات، صفات اور کائنات، یہ 3 ہستیاں ہوئیں، اور ذات جو ہے یہ صفات اور کائنات کو محیط ہے. ذات، صفات اور کائنات دونوں کو محیط ہے، یہ اس میں فاصلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ ذات خالق ہے اور صفات قائم بذات ہیں اور کائنات مخلوق ہے، اور ہر صفت کے ساتھ اللہ کی ذات وابستہ ہے. اور پھر ایک بڑے نقطے کی بات یہ بتائی کہ انبیاء متقدمین یعنی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے پیروکار جو انبیاء کرام ہیں، انہوں نے ذات باری تعالیٰ کو رحمت کے نام سے متعارف کرایا، اور اس کے آگے 2 جزو ہیں، ایک کو جمال کہا اور ایک کو جلال کہا. جمال جو ہے یہ اللہ کی صفت خالقیت اور ربوبیت کے کمبینیشن کو کہتے ہیں، اور جلال جو ہے یہ صفت احتساب ہے، یعنی حساب لینا. اور یہی 3 صفات کا عکس انسان کو حاصل ہے. انسان کے اندر خالقیت کی صفت ہنر بن کر ظہور میں آتی ہے، اور ربوبیت کی صفت کا مظہر اس کا اخلاق ہے، اور احتساب کے وصف کا مظاہرہ علم کی صورت میں ہوتا ہے. اور انسان انہی 3 اوصاف کی تمثیل ہے، یعنی کسی میں ہنر زیادہ ہے، کسی میں اخلاق زیادہ ہے، تو کسی میں علم زیادہ ہے، یا کسی میں یہ تینوں چیزیں ایک اپنے بیلنس کے ساتھ ہوتی ہیں. اور انہی 3 چیزوں کو ذات یعنی جو برائے غیب الغیب ہے، راہ جو کہ غیب الغیب ہے، اور روح جو کہ غیب ہے. پھر روح کے بعد کے 2 شعور رویا اور رویت ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے وقفے کی بات بتائی کہ وقفہ جو ہے یہ مکانی حالت ہے جو طولانی سفر میں گردش کرتی ہے. اور یہ بتایا کہ یہ مذکورہ بالا یہ جو 4 شعور ہیں، جب یہ طولانی سمت میں دور کرتے ہیں تو اس دور کا نام وقفہ ہوتا ہے، اور جب یہ 4 شعور اپنے مرکزی سفر میں دور کرتے ہیں تو اسی کو سپیس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں حالتیں یعنی ایک طولانی سمت کی گردش اور دوسرے محوری سمت کی گردش ایک ساتھ ہی واقع ہوتی ہیں.
اس کے بعد بتایا کہ ہمارے حواس میں تغیر واقع ہوتا رہتا ہے، اور یہ تغیر جو ہے یہ ورائے بے رنگ، یک رنگ اور کل رنگ کا مجموعہ ہے، یعنی انہی چاروں شعوروں کو وہ کبھی ایک طرح سے واضح کیا جا رہا ہے، کبھی دوسری طرح سے، اور پھر انہی کو وہمہ، خیال اور تصور اور احساس کا نام دیا گیا، اور بتایا کہ یہ وہمہ، خیال اور تصور جو ہے یہ طولانی حرکت کی ایک ہی سمت میں واقع ہوتی ہیں، یعنی وہمہ، خیال اور تصور یہ طولانی حرکت ہے، اور محسوساتی حالت جو ہے یہ محوری حرکت کی اسی سمت میں واقع ہوتی ہے جس سمت میں طولانی حرکت واقع ہوتی ہے۔ تو اس طرح محسوسات میں زمانی اور مکانی دونوں تغیر ایک ہی نقطے میں واقع ہوتے ہیں، اور اسی نقطے کا نام وقفہ ہے۔ یہاں سے اس کانسیپٹ کو انہوں نے کلیئر کیا کہ وقفہ اصل میں کسے کہتے ہیں۔ تو یہ وقفے کا سلسلہ جو ہے یہ ازل سے ابد تک جاری ہے، اور ان چاروں شعوروں کی مرکزیتیں جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ ایک الگ الگ زندگی رکھتی ہیں، ایک حیات رکھتی ہیں، ایک ہستی رکھتی ہیں۔ تو محسوسات کی مرکزیت کو عالم ناسوت کہتے ہیں، اور تصور کی مرکزیت نزولی حالت میں عالم رویا کہلاتی ہے، یا عالم واقعہ یا عالم تمثال کہلاتی ہے، اور اسی کو سعودی حالت میں عالم ارواح یا عالم برزخ یعنی جسے علیین اور سجین کہتے ہیں وہ کہلاتی ہے، اور خیال کی مرکزیت جو ہے یہ نزول میں مبدا اور صعود میں حشر نشر یعنی جنت دوزخ کہلاتی ہے، اور وہمے کی مرکزیت جو ہے وہ صفات اور ذات سے متعلق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جس چیز کو راہ کہا جاتا ہے، شعور کا پہلا شعبہ جس کا نام راہ رکھا گیا ہے، یہی واجب الوجود کہلاتا ہے، اور باقی تین شعبے جو ہیں یہ وجود کہلاتے ہیں۔ ایک واجب الوجود یعنی جو وجود کو واجب کر دیتا ہے، اور باقی تین شعبے جو ہیں یہ وجود کہلاتے ہیں۔ واجب الوجود میں تغیر نہیں ہوتا، لیکن وجود میں طولانی اور محوری گردشیں مل کر وقفہ یا وجود کہلاتی ہیں۔ گویا غور کیجئے کہ یہ وقفہ یا وجود اصل میں ایک ہی چیز ہے۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پہ جتنا ٹائم گزرا ہوتا ہے یا جو آئندہ گزرنا ہے وہ ایک جگہ مجسم ہوا ہے، اور یہ دونوں گردشوں میں پہلی گردش جو ہے اس میں کائنات کا ذرے ذرے کا باہمی ربط ہے، اور اس گردش میں کائنات کا قیام اور کائناتی شعور کی کیفیات کا قیام واقع ہوا ہے، جبکہ محوری گردش جو ہے یہ فرد کی گردش ہے، اور اس گردش کے اندر فرد کا قیام اور فرد کی کیفیات کا قیام ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ فرد کی تمام کیفیات جو ہیں یہ کائنات کی مجموعی کیفیات کا ایک عنصر ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد بتایا کہ اگر ہم کسی ذرے کے اندر سفر کریں تو سب سے پہلے نسمہ مرکب کی زمانیت یعنی اسپیس ملے گی ہمیں، یعنی جب ہم کسی ذرے کو محسوس کرتے ہیں یا اس کے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کی اسپیس کا، اس کی مکانیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ مکانیت جو ہے محسوسات کی دنیا ہے۔ اس مکانیت کی حدوں میں فرد کا شعور رویت کے حواس میں ڈوبا رہتا ہے، گویا رویت بذات خود حواس کا مجموعہ ہے، یعنی رویت میں تمام حواس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ رویت کی مکانیت کے اندر ایک دوسری مکانیت ہے جس کو رویا کہتے ہیں، اور پھر اسے نسمہ مفرد کی مکانیت کہتے ہیں۔ نسمہ مرکب کی مکانیت فرد کی ذات کا اوپری پرت ہے، لیکن نسمہ مفرد کی مکانیت فرد کی ذات کا اندرونی جسم ہے، یعنی رویا ایسی مکانیت ہے جس کو فرد کا اندرونی جسم کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ غور کریں، یہ جو اصل انسان ہے یہ اس کا بیان آ رہا ہے کہ یہ رویا کا جسم جو ہے یہ ہے اصل انسان، یہ فرد کا اندرونی جسم ہے، اور رویا کی مکانیت کے اندر پھر ایک اور مکانیت پائی جاتی ہے، اور یہ مکانیت نور متغیر کا جسم ہے، اور پھر اس کے اندر مکانیت کے اندر ایک نور غیر متغیر کا جسم ہے، یا نور
غیر متغیر نور بست ہے۔ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 206 پہ وہ اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے کہ غیر متغیر نور جو ہے یہ واجب الوجود یا صفات الہیہ یا تجلی ذات یا لا مکان ہے۔ یعنی شعور اول کے یہ 4 باتیں اس سے متعلق بتائیں کہ یہ غیر متغیر نور ہے، اسی کو واجب الوجود کہتے ہیں کیونکہ اسی سے وجود واجب ہو جاتا ہے، یعنی جب اگر یہ درجہ واقعہ ہوگا تو اس کے بعد وجود کا آنا لازم ہے۔ اسی کو صفات الہیہ کا اجتماع کہیں گے یا یہ تجلی ذات کہلائے گی۔ جہاں صفات الہیہ مجتمع ہو گئی وہی چیز تجلی ذات ہے۔ دیکھیے کتنا لمبا چوڑا سبجیکٹ جو ہے انہوں نے کس طرح سے اختصار سے واضح کر دیا۔ اس کی وسعتیں کائنات کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو غیر متغیر نور ہے، یہ جو واجب الوجود ہے، یا صفات الہیہ ہیں، یا تجلی ذات ہے، یا لا مکان ہے، اس کی وسعتیں پوری کائنات کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے ہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ اس سے ماورا ہے۔ یعنی ذات باری تعالیٰ ان چیزوں میں نہیں ہے، وہ اس سے ابو ہے۔ البتہ جیسا کہ اوپر تذکرہ کیا جا چکا ہے، یہ ذات باری تعالیٰ کا وصف ہے اور قائم بذات ہے، یعنی یہ ساری چیز صفات ہیں اور یہ اللہ کی ذات کی وجہ سے قائم ہیں۔ پھر نسمہ مرکب، نسمہ مفرد، نور متغیر اور نور غیر متغیر، یہ 4 چیزیں، 4 شعوروں کے 4 نئے نام آ گئے۔ وہی 4 باتیں ہیں، انہی کو 4 مختلف اصطلاحات سے بار بار واضح کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ یہ بات واضح کر دی کہ ان 4 درجوں کے حواس بھی الگ الگ ہیں۔ عالم ناسوت میں رویت کے حواس غالب ہوتے ہیں اور باقی حواس مغلوب رہتے ہیں۔ جس وقت فرد رویا میں رہتا ہے تو اس کی توجہ رویت سے ہٹ کر رویا میں مرکوز ہو جاتی ہے، تو گویا رویا کے حواس غالب ہو جاتے ہیں اور باقی شعبوں کے حواس مغلوب رہتے ہیں۔ ازل سے عالم ناسوت کی پیدائش تک رویا کے حواس فرد کے باقی تمام شعوروں پر غالب تھے، لیکن عالم ناسوت میں یہ حواس صرف نیند کی حالت میں عود کرتے ہیں، اور بیدار ہونے کے بعد رویا کے حواس مغلوب ہو جاتے ہیں، اور موت کے بعد برزخ یا اعراف میں یہ حواس ایک مرتبہ پھر باقی تمام حواسوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ موت کے بعد یعنی برزخ یا اعراف جو بھی آپ اسے درجہ کہیں، یعنی اوپر سے نیچے آتے ہوئے وہ برزخ اور نیچے سے اوپر جاتے ہوئے اعراف، تو موت کے بعد اعراف میں گویا رویا کے حواس غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس زندگی میں عالم ناسوت میں یعنی رویت کے حواسوں میں رہتے ہوئے یا اس سے نکل کر رویا کے حواسوں کے عادی ہو جائیں، اس سے واقف ہو جائیں، اس سے متعارف ہو جائیں، اس سے روح شناس ہو کے ان کو استعمال کرنا سیکھ لیں۔ شعبہ روح کے حواس عالم میں واقعہ میں بھی مغلوب تھے، عالم میں رویت میں بھی مغلوب ہیں، اور عالم میں برزخ میں بھی مغلوب رہیں گے، لیکن قیامت کے دن شعبہ روح کے حواس باقی تمام حواس کو مغلوب کر دیں گے اور پھر مستقلاً یہی حواس غالب رہیں گے۔ یہ ہے اصل مفہوم یوم القیامہ، یعنی قائم کر دیا جائے گا کس کو؟ شعبہ روح کے حواس قائم کر دیے جائیں گے، اور ہم نے اس کو قیامت کو تباہی اور بربادی کا ایک منظر بنا کے پیش کیا گیا، اور ہم آج تک یہی سمجھے بیٹھے ہیں۔ اب اتنی زوردار شعور پہ یہ انہوں نے استری کی ہے یا اس کو سیدھا کر دیا کہ دراصل یہ یوم القیامہ کیا ہے کہ روح کے حواس غالب آ جائیں گے۔ رویت کے حواس غالب ہوتے ہیں بیداری میں، نیند میں رویا کے حواس، اور موت کے بعد بھی رویا کے حواس غالب ہوں گے مستقلاً، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن شعبہ روح کے حواس غالب کر دیے جائیں گے، اور پھر یہ
مستقلاً یہی حواس غالب رہیں گے، یعنی حشر نشر تک پھر انہی حواس سے کام لیا جائے گا۔ حضور کلندر باب اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ رویت کے حواس کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ وہ فرد کے اندر محدود رہتے ہیں۔ اب یہ رویت، رویا، راہ، روح اور رویا کے حواسوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اس کی بات بتائی جا رہی ہے کہ رویت کے حواس کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ وہ فرد کے اندر محدود رہتے ہیں، اور یہ حواس دوسرے افراد کے آثار و احوال معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے سارا وجہ کہ کچھ لوگ کیوں پیش بینی یا دوسروں کے حالات اور آثار سے واقف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب رویت کے حواس کو مغلوب کر لیتے ہیں اور رویا کے حواس غالب کر لیتے ہیں تو وہ ان کے اندر ماورائی صلاحیتیں کھل جاتی ہیں۔ حواس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں علیین اور سجین دو کرداروں میں بیان کیا ہے، یعنی کرداروں حواسوں کی بیسیکلی دو قسمیں، ایک اعلیٰ درجے کے اور ایک نچلے درجے کے، ایک میں جس میں لطافت زیادہ ہے، دوسرے جس میں گھٹن زیادہ ہے۔ سجین، سجن قید کو کہتے ہیں، یعنی گھٹن ہوتی ہے، اس میں کثافت ہوتی ہے، اس میں ثقل ہوتا ہے۔ علیین اعلیٰ کردار ہے اور سجین اسفل کردار ہے۔ یہ اعلیٰ کردار جو ہے حواس کا، اس کی رفتار اور اس کی رسائی پہ منحصر ہے۔ جتنا اس کی رفتار کم ہوگی، جتنا اس کی رسائی کم ہوگی، اتنا وہ سجین یعنی اسفل قسم کے حواس ہوں گے۔ حواس میں یہ دونوں کردار ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں، یعنی ایک ریکارڈ کا مطلب ہے کہ ایک چیز کا ریکارڈ بنتا رہتا ہے کہ کیا کیا کیا، اس کی ایک طرح کی فلم بنتی رہتی ہے۔ عالم ناسوت میں ان کرداروں کا ریکارڈ نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، بلکہ حواس کے اندر مخفی رہتا ہے۔ عالم ناسوت میں یعنی اعلیٰ کردار اور اسفل کردار جو ہے یہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، یہ حواس کے اندر چھپا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں ریکارڈوں کو، چاہے وہ اعلیٰ سطح کے ریکارڈ حواس کا استعمال ہو یا نچلے درجے اسفل سطح کے درجے کے حواس کا ریکارڈ ہو، ان دونوں ریکارڈوں کا نام کتاب المرقوم بیان کیا ہے۔ جیسے انسان عالم ناسوت سے منقطع ہوتا ہے، دیکھیں یہاں لفظ کیا آیا، منقطع ہونا، جس کو ہم مرنا کہتے ہیں، وہ اصل میں عالم ناسوت سے انقطاع ہے۔ رویت کے حواس مغلوب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں عالم ناسوت میں رویت کے حواس غالب تھے، لیکن جو ہی یہاں سے منقطع ہوئے تو رویت کے حواس مغلوب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی روح کے حواس کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور رویت کے ریکارڈوں میں ان تقاضوں کا ریکارڈ جن کا ملکہ رویت میں پیدا کیا گیا تھا نگاہ کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب روح کے حواس کا غلبہ ہو جاتا ہے، یعنی قیامت میں جب یوم القیامہ یعنی جب قائم کر دیا جائے گا، روح کے حواس کا غلبہ ہوگا، تو جن تقاضوں کا ریکارڈ، وہ تقاضے جن کا ملکہ پیدا کیا گیا تھا، یعنی جن کو پہ کمانڈ حاصل کی گئی تھی رویت کے حواسوں میں رہتے ہوئے، وہ نگاہ کے سامنے آ جائے گا۔ اور ان تقاضوں کا ریکارڈ پھر مخفی رہتا ہے جن کا ملکہ پیدا نہیں کیا گیا تھا، یعنی جن رویت کے حواس میں جن تقاضوں کو آپ نے ایکسرسائز نہیں کیا، ان کو استعمال نہیں کیا، تو ان کا ملکہ بھی نہیں پیدا ہوا، تو وہ مخفی رہے گا جن کا ملکہ پیدا نہیں کیا ہوا۔ قیامت کے دن جب کائنات کا پہلا سفر طے ہو جائے گا تو انسان اور جنات جو کائنات کا حاصل سفر ہیں، یہ ساری کائنات بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نوع جنہ اور نوع انسان ایسے لوگ تیار کر لے جو اللہ کے سسٹم میں کام کر سکیں۔ تو وہ جو انسان اور جنات کائنات کا حاصل سفر ہیں، ان کو اس لیے جمع کیے جائیں گے کہ کائنات کے دوسرے سفر کا آغاز ہو۔
اس دن ان تقاضوں کا ریکارڈ تلف کر دیا جائے گا جن کا ملکہ پیدا نہیں کیا گیا تھا، یعنی وہ سارا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، اور صرف وہ ریکارڈ باقی رہے گا جن تقاضوں کا ملکہ پیدا کیا جا چکا ہوگا۔ یعنی اگر کسی انسان نے صحیح طرح سے دیکھنا نہیں سیکھا تو وہ گویا وہاں پہ بھی دیکھنے سے محروم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے یہاں رویت کے حواسوں میں رہتے ہوئے اپنے حصے سماعت کو پراپر استعمال نہیں کیا تو وہاں پہ بھی وہاں اس کی سماعت مخفی رہ جائے گی۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ شعور کا ایک کردار غیر متغیر ہے۔ یہ کردار اپنی حدوں میں ایک ہی طرز پر دیکھتا، سوچتا، سمجھتا اور محسوس کرتا ہے۔ یہ شعور کا جو کردار غیر متغیر ہے، یہ اپنی حدوں میں ایک ہی طرز پر، یعنی اپنی اس کی حدود ہیں اور اس کی طرزیں ایک جیسی ہیں، چاہے وہ دیکھنے کی ہوں، سوچنے کی ہوں، سمجھنے کی ہوں اور محسوس کرنے کی ہوں۔ اس کردار میں کسی کائناتی ذرے یا فرد کے لیے کوئی امتیاز نہیں پایا جاتا، یعنی کائناتی ذرہ یا کوئی بھی فرد لے لیں، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو کامن ہیں وہ یہاں پہ برابر غیر متغیر، یعنی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ سب میں کامن ہے، سب میں کچھ تقاضے ہیں اور سب پورے وہ ہوتے ہیں۔ یہ شعور ہر ذرے میں ایک ہی زاویہ رکھتا ہے۔ اس ہی لامکانی شعور سے پھر دوسرا شعور تخلیق پاتا ہے۔ ہم نے اس کو کسی جگہ حقیقت واردہ کا نام دیا ہے، یعنی کہ یہ جو دوسرا شعور ہے اسی کا نام پھر حقیقت واردہ ہے، اور اس شعور کی حرکت اگرچہ بہت ٹھوس ہوتی ہے، تاہم اس کا سفر خیال سے کروڑوں گنا زیادہ تیز رفتار ہے، خیال کی رفتار سے کروڑوں گنا زیادہ۔ تو یہ کیا ہوا؟ خیال سے اوپر کیا چیز ہے؟ واہمہ۔ لیکن جب یہ شعور ابھر کر تیسرے شعور کی سطح پر وارد ہوتا ہے تو اس کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے، کروڑوں گنا کم ہو جاتی ہے، لیکن خیال کی رفتار، یہ رفتار پھر بھی روشنی کی رفتار سے لاکھوں گنی ہے۔ اب روشنی کی رفتار دیکھیں کتنی ہے، 1,86,282 میل اور یا 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، تو خیال کی رفتار اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اور یہ شعور بھی ایک نمایاں سطح کی طرف جد و جہد کرتا ہے، یعنی اندر سے باہر کو اوپر کو ابھر رہے ہیں نا، تو اس لیے یہ نمایاں سطح کی طرف جد و جہد کرتا ہے، اور اس نمایاں سطح میں داخل ہونے کے بعد عالم ناسوت کے عناصر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس ایک جملے میں کتنی بڑی حقیقت کہ ایک ہی شعور ہے جو درجہ بدرجہ اندر سے باہر کو ابھرتے ابھرتے عالم ناسوت کے عناصر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ عناصر کا یہ مجموعہ فرد کا چوتھا شعور ہے جو بالکل سطحی کردار رکھتا ہے، یعنی شیلو ہے، سپرفیشل ہے، اسی لیے اس کا ٹھہراؤ اور ٹھوس پن بہت ہی کم وقفے پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کی ایک عمر ہے، کیونکہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یہی شعور با اعتبار حواس، یعنی حواس کے اعتبار سے سب سے زیادہ ناقص ہے، یعنی جب تک ہم رویت کے حواس میں ہیں یا شعور چہارم کے درجے پہ ہیں، ہمارے حواس باختہ ہی رہیں گے، ہم حواس باختہ ہی رہیں گے، یعنی ہمارے حواس پراپر کام نہیں کر سکتے۔ اس شعور کے حواس اگرچہ ایسے تقاضوں کا مجموعہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ جمال کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ جمال
اللہ کی صفت خالقیت اور ربوبیت کو کہا۔ لفظی ترجمہ جمال کا مطلب ہم لیتے ہیں حسن و جمال، یعنی خوبصورتی، اسی سے پورا ایک سبجیکٹ ہے جمالیات۔ مگر جمال کے مدارج سے کامل طور پر آگاہ نہیں، یعنی سب کو خوبصورت چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ خوبصورتی اصل میں کیا ہے اور کیوں ہے۔ یعنی جمال کے مدارج سے کامل طور پر آگاہ نہیں، اسی واسطے ان میں پیہم اور مسلسل خلا پائے جاتے ہیں، چونکہ واقفیت نہ ہونے سے اس میں گیپس آ جاتے ہیں، اس میں ہرڈلز آ جاتی ہیں، بیریئرز آ جاتے ہیں۔ یہ پیہم لگاتار اور مسلسل یعنی کنٹینیوسلی اس میں خلا پائے جاتے ہیں۔ یہ ساتھ ہی ساتھ ان خلاؤں کو پر کرنے کے لیے، اب دیکھیے ایک آٹومیشن کا سسٹم ہے کہ ان خلاؤں کو پر کرنے کے لیے ان حواس میں ایسے تقاضے بھی موجود ہیں جن کو ضمیر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب غور کریں ذرا کہ چونکہ یہ خلا ہیں تو ان حواسوں میں ایسے تقاضے رکھ دیے گئے ہیں جو آپ کا دھیان، آپ کی توجہ ہائر لیول آف کانشسنس کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، یعنی ضمیر آپ کو ہائر پیڈسٹل آف شعور کانشسنس کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے، یہ ہے ضمیر۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خلاؤں کو پر کرنے کے لیے انبیاء کرام کے ذریعے شریعتیں نافذ کی ہیں۔ یہ ہیں شریعتیں نافذ کرنے کی اصل غایت، یہ ہے اصل حکمت۔ شریعت کیا کرتی ہے کہ وہ جو تقاضے ہیں جن میں بہاؤ میں مسلسل خلا پیدا ہوتا ہے، اور ان خلاؤں کو پورا کرنے کے لیے شریعتیں نافذ کی جاتی ہیں۔ نوع انسانی کی تخلیق کے پیش نظر جمال کا منتہا صرف ایک ہو سکتا ہے، یعنی نوع انسانی کی تخلیق اس طرح سے کی گئی ہے کہ وہ اس کے پیش نظر خوبصورتی کا انتہا یہ ہے، جمال کا منتہا، حسن و جمال کی انتہا صرف یہ ایک ہے، کیا؟ اسی کو توحید باری تعالیٰ کہا گیا ہے، یعنی اسے ہر حال میں اللہ دکھے، اللہ نظر آئے، اللہ کو وہ محسوس کر سکے۔ یہ ہے اسے اصل جمال سے یہ مراد ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام پر یہ منتہا وحی کے ذریعے منکشف ہوتا ہے، یعنی کہ انبیاء کرام پر یہ راز، یہ جمال کی انتہا جو ہے وہ وحی کے ذریعے منکشف ہوتی ہے، اور انبیاء کرام کو نہ ماننے والے فرقے توحید کو ہمیشہ اپنے قیاس میں تلاش کرتے رہے، چنانچہ ان کے قیاس نے غلط رہنمائی کر کے ان کے سامنے غیر توحیدی نظریات رکھے۔ دیکھیں نا، اللہ نے تخلیق کی، انسان کی تخلیق ہی اس انداز میں کی ہے کہ اس کے پیش نظر ٹارگٹ جو ہے اس کا جمال ہو، جمال کی انتہا ہو، لیکن غیر توحیدی نظریات رکھتی ہے تو کیا ہوا کہ وہ غیر توحیدی نظریات جو ہیں کہیں کہیں دوسرے فرقوں کے غلط نظریات سے متصادم ہوتے رہتے ہیں۔ وجہ کہ قیاس کا پیش کردہ کوئی نظریہ کسی دوسرے نظریے کا چند قدم ضرور ساتھ دیتا ہے، مگر پھر ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل انتہا کی طرف نہیں بڑھ رہے، وہاں سے ان کے راستے ڈائیورسیفائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو توحیدی نقطہ فکر کے علاوہ نوع انسانی کو ایک ہی طرز فکر پر مجتمع کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ توحیدی نقطہ فکر کے علاوہ نوع انسانی کو
ایک ہی طرز فکر پر مجتمع کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پوری نوع انسانی ایک ہی طرز فکر اختیار کر لے تو اس کے لیے واحد حل ہے توحیدی نظریہ، توحیدی نقطہ فکر، تو ایسا نقطہ فکر جو توحید پہ فوکس رکھے۔ اگر وہ توحید پہ فوکس رکھنے والا نقطہ فکر قابو آ گیا تو سب کی طرز فکر ایک جیسی ہو جائے گی۔ آدھے جملے میں نوع انسانی کے تمام فکری مسائل کا حل بتا دیا حضور قلندر بابا اولیاء نے۔ لوگوں نے بازوم خود جتنے طریقے وضع کیے وہ سب کے سب کسی نہ کسی مرحلے میں غلط ثابت ہو کر رہ گئے۔ یعنی بازوم خود اپنے طور پر انہوں نے جتنے بھی طریقے ایجاد کیے، وضع کیے، بنائے، وہ سب کے سب کسی نہ کسی مرحلے پر غلط ثابت ہو کر رہ گئے۔ توحید کے علاوہ آج تک جتنے نظام ہائے حکمت بنائے گئے ہیں وہ تمام یا تو اپنے ماننے والوں کے ساتھ مٹ گئے یا آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور میں تقریباً تمام پرانے نظام ہائے فکر یا تو فنا ہو چکے ہیں یا رد و بدل کے ساتھ اور نئے ناموں کا لباس پہن کر فنا کے راستے پر سرگرم سفر ہیں۔ یعنی ان کا انجام دکھا دیا کہ وہ کچھ بھی کر لیں، کتنے نئے نام، کتنے نئے لباس اوڑھ لیں، وہ فنا کے راستے پر سرگرم ہیں، سرگرم سفر ہیں۔ اگرچہ ان کے ماننے والے ہزار کوششیں کر رہے ہیں کہ تمام نوع انسانی کے لیے روشنی بن سکے، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے، کیونکہ وہ حقیقت سے دور لے جا رہے ہیں۔ جب وہ حقیقت سے دور لے جا رہے ہیں، توحیدی نقطہ فکر ان کی منزل نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ اس ایک نقطے کو چھوڑ کر جدھر بھی جائیں گے تو وہ اوبلیویس میں جائیں گے، اوبلیوین میں، یعنی کہ منزل کی طرف نہیں بڑھیں گے، وہاں سے ہٹ کے چل رہے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں، آج کی نسلیں گزشتہ نسلوں سے کہیں زیادہ مایوس ہیں اور آئندہ نسلیں اور بھی زیادہ مایوس ہونے پر مجبور ہوں گی۔ نتیجے میں نوع انسانی کو کسی نہ کسی وقت نقطہ توحید کی طرف لوٹنا پڑے گا، تو بجز اس نقطے کے نوع انسانی کسی ایک مرکز پر کبھی جمع نہیں ہو سکے گی۔ موجودہ دور کے مفکر کو چاہیے کہ وہ وہی کی طرز فکر کو سمجھے اور نوع انسانی کی غلط رہنمائی سے دستکش ہو جائے، یعنی ہاتھ کھینچ لے، غلط رہنمائی کرنے سے باز آ جائے۔ ظاہر ہے کہ مختلف ممالک اور مختلف قوموں کے جسمانی وظیفے جداگانہ ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام نوع انسانی کا جسمانی وظیفہ ایک ہو سکے۔ یعنی یہ فطری طور پہ غلط ہے کہ سارے اقوام جو ہیں ان کا جسمانی وظیفہ ایک جیسا ہو۔ اب صرف روحانی وظائف باقی رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ روحانی وظائف سے مراد ذہنی سطح پہ غور و فکر کے انداز ہے۔ یہاں پہ روحانی وظائف سے مراد وہ چلے چلیوں والے وظائف نہیں ہیں جن کا مخرج توحید اور صرف توحید ہے، یعنی صرف وہ وظائف باقی رہے جن کا مخرج، یعنی جہاں سے وہ خارج ہوئے ہیں، جہاں سے وہ نکلے ہیں، جو ان کا سورس ہے وہ توحید ہے اور صرف توحید ہے۔ اگر دنیا کے مفکرین جد و جہد کر کے ان وظائف کی غلط تعبیروں کو درست کر سکے تو وہ اقوام عالم کو وظیفہ روحانی کے ایک ہی دائرے میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یعنی اب جیسے ہمارے سلسلے میں
مراقبہ یعنی کہ غور و فکر کرنا سکھایا جا رہا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کر کے نقطۂ توحید کی طرف بڑھ سکیں۔ اور وہ روحانی دائرہ، دیکھیے حضور کلندر بابا اولیاء کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ روحانی دائرہ کون سا ہے؟ محض قرآن کی پیش کردہ توحید ہے۔ اس معاملے میں تعصبات کو بالائے طاق رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ مستقبل کے خوفناک تصادم، چاہے وہ معاشی ہوں یا نظریاتی، نو انسانی کو مجبور کر دیں گے کہ وہ بڑی سے بڑی قیمت لگا کر اپنی بقا تلاش کرے، اور بقا کے ذرائع قرآنی توحید کے سوا کسی نظام حکمت سے نہیں مل سکتے۔ یہ فائنل ججمنٹ ہے، یہ فائنل ورڈکٹ دے دی کہ اگر نو انسانی اپنی بقا چاہتی ہے تو اس کو قرآنی توحید فکر پہ آنا پڑے گا۔ کسی نظام حکمت میں اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ وہ باقی رہ سکے، وہ سب فنا کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ آپ نے جس ذوق و شوق اور شغف سے اس مطالعے میں شرکت فرما رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ آپ کو اس کی اعلیٰ درجے کی تفہیم سے نوازے اور آراستہ کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔